السلام علیکم، میں صوفیزم اسلام اور آج میں آپ کے سامنے تذکرۃ الاولیاء کی کتاب لے کر آئی ہوں۔ اس کتاب میں جو آپ کو پڑھ کر سناؤں گی اس ٹاپک کا نام ہے حضرت یوسف اسباط رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعارف: آپ تارک الدنیا ہونے کے ساتھ بہت عظیم عابد و متقی بھی تھے اور بڑے مشائخین سے شرف نیاز حاصل کرتے رہے۔ آپ نے ترکہ میں ملے ہوئے 70,000 دینار میں سے ایک پائی بھی اپنے ذات پر خرچ نہیں کی، بلکہ کھجور کے پتے بیچ کر اپنا خرچ چلایا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ صرف ایک گدڑی میں 40 سال کا عرصہ گزار دیا۔ حالات و ارشادات: آپ نے حذیفہ مرعشی کو مکتوب میں تحریر کیا کہ مجھے یہ سن کر افسوس ہوا کہ تم نے 2 ذرے سے سونے کے معاوضہ میں اپنا دین فروخت کر دیا، کیونکہ جب تم ایک مرتبہ کسی سے کوئی شے خرید رہے تھے تو مالک کی بتائی ہوئی قیمت کو تم نے 5 گنا کم کر کے بتایا اور اس نے تمہیں دیندار تصور کر کے تمہارے لحاظ سے وہ شے بہت کم قیمت پر دے دی۔ لیکن حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ دوسری کتابوں میں اس کے برعکس بھی ہے، لیکن میں نے معتبر کتابوں میں اسی طرح منقول پایا۔ فرمایا کہ حصول زر کے لیے تعلیم قرآن خدا کے ساتھ تمسخر ہے۔ فرمایا کہ صدیق دلی سے ایک شب کی عبادت بھی ثواب جہاد سے کہیں زائد ہے۔ فرمایا کہ اپنے سے سب کو بہتر تصور کرنے کا نام تواضع ہے، کیونکہ قلیل تواضع کا صلہ مزاحدات کثیرہ کے مساوی ہے، اور متواضع وہ ہے جو احکام شرعیہ پر عمل پیرا رہتے ہوئے مخلوق سے نرمی کا برتاؤ کرے اور اپنے سے زیادہ عظیم المرتبت کی تعظیم کرے، ہر نقصان کو برداشت کرتے ہوئے خدا کی عطا کردہ شے پر شاکر رہے اور ذکر الہی کے ساتھ ساتھ غصے کو ختم کر دے، عمرہ کے ساتھ تکبر سے پیش آئے۔ فرمایا کہ توبہ کی 10 علامتیں ہیں: دنیا سے بعد اختیار کرنا، ممنوعات سے احتراز کرنا، اہل تکبر سے ربط ضبط نہ رکھنا، صحبت متواضع اختیار کرنا، نیک لوگوں سے رابطہ رکھنا، توبہ پر ہمیشہ قائم رہنا، بعد از توبہ گناہ نہ کرنا، حقوق کی ادائیگی کرتے رہنا، غنیمت طلب کرنا، قوت کو زائل کرنا۔ اسی طرح زہد کی بھی 10 علامتیں ہیں: موجود شے کو چھوڑ دینا، مقرر خدمت بجا لانا، خیرات کرتے رہنا، صفائے باطنی حاصل کرنا، اعزا کی عزت کرنا، دوستوں کا احترام کرنا، مباح اشیاء میں بھی زہد سے کام لینا، آخرت کا نفع طلب کرنا، نیک و بد میں تمیز کرنا، فکر و غم سے دور بھاگنا، سود و زیاں سے بے نیاز رہنا، رضائے الہی پر قائم رہنا، امانت کا تحفظ کرنا، مصائب دورہ سے روگردہ رہنا، آفات سے پرخطر چیزوں سے کنارہ کش رہنا، فخر و تکبر کو خیر بات کہہ دینا۔ فرمایا کہ صبر کی بھی 10 علامتیں ہیں: نفس کو روکنا، درس کو مضبوط رکھنا، طالب امن رہنا، بے صبری کو ترک کر دینا، قوت تقوی طلب کرنا، عبادت کی نگرانی کرنا، واضح بات کو حد تک پہنچانا، معاملات میں صداقت اختیار کرنا، مزاحدات پر قائم رہنا، اصلاح معصیت کرتے رہنا۔ فرمایا کہ مراقبہ کی 6 علامتیں ہیں: خدا کی پسندیدہ شے کو مرغوب رکھنا، خدا کے ساتھ نیک عزائم قائم رکھنا، قلت و کثرت کو من جانب اللہ تصور کرنا، خدا کے ساتھ راحت و سکون حاصل کرنا، مخلوق سے احتراز کرنا، خدا سے محبت کرنا۔ فرمایا کہ صدیق کی بھی 6 علامتیں ہیں: قلب و زبان کو درست رکھنا، قول فعل میں مطابقت قائم رکھنا، اپنی تعریف کی خواہش نہ کرنا، حکومت اختیار نہ کرنا، دنیا کو آخرت پر ترجیح نہ دینا، نفس کی مخالفت کرنا۔ فرمایا کہ توکل کی بھی 10 علامتیں ہیں: خدا کے ضمانت شدہ اشیاء سے سکون حاصل کرنا، جو کچھ میسر آ جائے اس پر شاکر رہنا، مصائب پر صبر کرنا، ارکان پر پابندی کے ساتھ عمل کرنا، بندوں کی طرح زندگی گزارنا، غرور سے احتراز کرنا، اختیارات کو معدوم کر دینا، مخلوق سے امید وابستہ نہ کرنا، حقائق میں قدم رکھنا، دقائق حاصل کرتے رہنا۔ فرمایا کہ یہ سوچ کر عمل کرو کہ اس کو عمل کے بغیر نجات ممکن نہیں، اور ذہن نشین کر کے توکل اختیار کرو کہ مقدرات سے زائد ملنا ممکن نہیں۔
پھر فرمایا کہ انس کی 5 علامتیں ہیں: ہمیشہ گوشہ نشین رہنا، مخلوق سے وحشت زدہ رہنا، خالق کو ہر لمحہ یاد رکھنا، مزاحدات میں سکون اختیار کرنا، اطاعت پر عمل پیرا رہنا۔ فرمایا کہ بات کہنے سے قبل انجام پر غور کرنا ضروری ہے، اور جس شے میں تدبر و تفکر سے ندامت ہو اس پر غور نہ کرنا افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ زبان سے بری بات نہ نکالو، کانوں سے بری بات نہ سنو، جنا سے کنارہ کش رہو، حلال رزق استعمال کرو، دنیا کو خیر بات کہہ دینا، موت کو پیش نظر رکھو۔ پھر فرمایا کہ شوق کی 5 علامتیں ہیں: عیش و راحت میں موت کو نہ بھولنا، خوشی کے دوران بھی زندگی کو غنیم تصور کرنا، ذکر الہی میں مشغول رہنا، زوال نعمت پر اظہار تاسف کرنا، مشاہدات کی حالت میں مسرور رہنا۔ پھر فرمایا کہ جماعت نمازوں کے علاوہ نماز کی زیادتی اور رزق حلال کی طلب فرض ہے۔